حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بحر شریعت لکھی، 27 سال میں اس کتاب کو آپ نے مکمل کیا۔ بحر شریعت کو 27 سال سے مراد یہ نہیں کہ کنٹینیو لکھا، تدریس کا دور، پورا سال پڑھانا اور رمضان کی چھٹی ہو جائے، بچے چلے جائیں تو رمضان میں تنہا بیٹھ کر اس کتاب کو لکھنا۔ 17 حصے آپ نے بحر شریعت کے لکھے، اور وہ بنیادی کتاب لکھی کہ جس میں فقہ حنفی کے سارے مفتبی اقوال لے کر آئے۔ اور انداز لکھنے کا یہ ہے، اگر نماز کا بیان لکھ رہے ہیں، روزے کے لکھ رہے ہیں، تو پہلے اس ٹاپک پر قرآن کی آیت لاتے ہیں، پھر حدیث لاتے ہیں، پھر اس سے مسائل لے کر آتے ہیں۔ یہ تو میں نے نماز کی بات آپ کے سامنے کی، فریضہ ہے، لیکن اگر آپ معمولات میں آ جائیں اور فہرست کو آپ دیکھیں تو ان کے علم، اس فہرست کو اگر کوئی سمجھ لے تو اتنا بڑا عالم بن جائے۔ جائے کہ اس سے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کتنی ہے، اور اس سے متعلق مسائل کتنے نکلتے ہیں۔ یہ عالم بنانے والی کتاب بحر شریعت کے 17 حصے حضرت صدر الشریعہ نے تحریر کیے۔ 27 سال لگے، کیونکہ مستقل نہیں لکھا آپ نے، کنٹینیو نہیں، سارا سال پڑھانا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ قریب اور نائب مفتی تھے۔ اعلیٰ حضرت نے جب ہندوستان کے اندر یہ دیکھا کہ انگریزوں کا قانون ہے، امام اہل سنت نے دیکھا کہ انگریزوں کا دور ہے، مسلمان اپنے دینی مسائل کو حل کرنے کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان کی تذلیل کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے خلفاء کو بلایا اور آپ نے فرمایا آج میں ہندوستان کے اندر دارالقضاء بنا رہا ہوں، یعنی شرعی عدالت بنا رہا ہوں، اور اس کا چیف جسٹس قاضی القضاء فی الہند مولانا امجد علی آپ کو بنا رہا ہوں۔ اور ایسا نہیں تھا یہ بات، اور آپ پڑھ کر دیکھیے، وقت ہمارے پاس نہیں، سارے ہندوستان کے علماء ہی نہیں، اس وقت افریقہ کے مسلمان بھی شریعت کا مسئلہ سمجھنے کے لیے جس کی طرف مڑ کر دیکھتے تھے، امام احمد رضا کے بنائے ہوئے دارالقضاء تھا، جس کی دلیل فتاوی رضویہ اور فتاوی افریقہ موجود ہے۔ اعتماد بھی تھا۔ یہ کس لیے تھا؟ تاکہ مسلمان کی عزت بحال رہے، مسلمان گورے کے آگے سر نہ جھکائے۔ اعلیٰ حضرت کے انتقال کے بعد صدر الشریعہ تو چلے گئے تھے اجمیر شریف، اور اجمیر شریف میں جامعہ معینہ کے آپ شیخ الحدیث بنے۔ آپ نے 27 سال میں بحر شریعت لکھی۔ آپ اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، یہ فیضان امام احمد رضا کا ہے۔ 27 سال میں بحر شریعت لکھی، اور وہ بھی صرف 1 مہینہ ہر سال میں لیتے تھے۔ بحر شریعت وہ منفرد کتاب ہے، کیونکہ ایک مسئلے پر کئی ائمہ کے اقوال ہوتے ہیں، کئی ائمہ کے اقوال پڑھ کر اس میں فتویٰ کس مسئلے پر ہے، فتویٰ کس مسئلے پر، کیونکہ ہزاروں مسئلے آ رہے ہیں، ایک امام اپنے اجتہاد سے یہ بات کر رہا ہے، حنفیوں میں امام ظفر یہ کہہ رہے ہیں، امام محمد یہ کہہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں، اس میں مفتہ بھی قول کون سا ہے؟ یہ صدر الشریعہ کا امت مصطفیٰ پر یہ احسان ہے کہ آپ نے ان ہزاروں مسائلوں میں سے اسی مسئلے کو اپنی کتاب میں لکھتے جو مفتہ بھی ہوا کرتا تھا۔ آپ بحر شریعت میں کیا بتاؤں، ابھی بحر شریعت اگر آپ کے ہاتھ میں کھلی ہوتی ہے تو میں تقریر کرتا تو آپ کو پتا چلتا کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ آپ نے 27 سال میں جب اس کتاب کو مکمل کیا نا، تو آپ کبھی کبھی اپنے شاگردوں کو مسکرا کر کہتے تھے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے فقہ کو محفوظ کرنے کے لیے فتاوی عالمگیری لکھوایا۔ ملا نظام الدین ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 500 علماء جمع ہوئے۔ کتنے؟ 500 علماء نے مل کر وہ کتاب لکھی، اور یہاں صدر الشریعہ نے اکیلے نے لکھی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے تحدیث نعمت کے لیے، فرمایا کہ اگر میں عالمگیر کے دور میں ہوتا نا تو کہا وہ ہمیں سونے میں تولتا کہ تم نے کیا کام کر کے دکھایا۔ توجہ ہے آپ کی، لالچ کے لیے نہیں، ان کو کہاں لالچ، اللہ اکبر، بے نیازی کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اللہ اکبر۔ امام احمد رضا کے رنگ پر، عقیدہ فقہ حنفی اور عقیدے پر وہ پہرا دیا کہ آج پیر نے خود قلم اٹھایا، اور امام احمد رضا اپنے ان اجلہ خلفاء کی شان خود لکھتا ہے، میرا امجد مجد کا پکا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میرا امجد، مجد کہتے ہیں بزرگی کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، فرمایا میرا امجد مجد کا پکا، سارے اس سے کچیاتے یہ ہیں۔ رسالہ استمداد میں اعلیٰ حضرت نے اپنے خلفاء کی منقبت لکھی، یعنی وہ علم و معیار میں اتنے اونچے ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت نے خود کہا مولا تیرا فضل ہے، تو نے ایسے شاگرد اور ایسی اولاد عطا فرمائی۔ میرے دوستو بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں ہم، ذرا توجہ کیجئے گا آپ۔ صدر الشریعہ کا حافظہ ایسا تھا کہ ایک دن میں کافیہ زبانی یاد کی ہے، علم نحو کی سب سے مشکل ترین کتاب، ایک دن میں کافیہ کو زبانی یاد کیا ہے۔
کسی نے پوچھا حضور کیا ہے؟ فرمایا بس ایک بات کو 3 دفعہ ضرور دیکھ لوں پھر اس کے بعد وہ زندگی بھر بھولتی نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے، کیونکہ ذی قعدہ کے اسی مہینے کے ابتدا میں آپ کا وصال مبارک ہوا ہے. اعلیٰ حضرت